میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول رسی نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک مدنی منی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا محمد بن سلیمان جزولی۔ مدنی منی نے حیرت سے کہا، اچھا اب یہ ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے؟ یہ کہہ کر اس نے کنویں میں تھک دیا۔ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو سے فراغت کے بعد اس با کمال مدنی منی سے فرمایا، بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی، میں درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی با کمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ میں درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ آپ نے درود شریف کے بارے میں کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی، اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا، اور جب چاہا انہیں لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات پہ باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میں نے تو آپ کو نمازی اور روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑی، مگر عابد نے اپنی زبان پہ وہی بات کہی، یا اللہ، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا، اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق، میری امیدگاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ عز و جل تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔
عابد نے کہا ہرگز نہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں؟ عابد نے کہا جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا رضا الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ دیکھا آپ نے، صابر ہو تو ایسا۔ آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو اس بزرگ کے وجود پر نہ تھی، حتیٰ کہ آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیے گئے، مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا، اور راضی با رضا الہی کی اس عظیم منزل و فائز تھے۔ اللہ عز و جل سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ عز و جل نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، یہ انہی کا حصہ تھا۔ ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے نحن نفرح بالبلاء کما یفرح اہل دنیا بالنعم، یعنی ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتیں ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ مغموم ہے غم جس کو آقا کا نہیں ملتا، مغموم ہے غم جس کو آقا کا نہیں ملتا، بیمار ہے جو ان کا بیمار نہیں ہوتا۔ خوشیوں میں مسرت میں آسائش و راحت میں، خوشیوں میں مسرت میں آسائش و راحت میں اسرار محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ہمیں صبر سے متعلق بہت کچھ معلومات بھی حاصل ہوگی، اور مصیبت و پریشانی میں صبر کرنے کا ہمارا ذہن بھی بنے گا، کیونکہ دنیا میں جب آئیں تو مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، تکلیفیں یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا آپ کو جو کوئی نہ کوئی مصیبت و پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ ہر کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، عام بندے اپنے اپنے طور پر کسی نہ کسی طرح آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے آزمائش پر، امتحان پر، مصیبتوں پر صبر کر کے اس کی بارگاہ سے اجر کما لیتے ہیں۔ اور ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو واویلا کر کے معاذ اللہ کفر تک وقت دیتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو آزمائش اور مصیبتوں کا جو سفر ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو شہید کیا، 70 نبیوں کو شہید کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ کیا مطلب اس گمان میں ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور جنت پہ چلے جائیں گے، اور ایمان لے آئے اور آزمائش نہیں ہوگی اور اس بات پر ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس طرح نہیں ہے۔ ایمان لائیں، آزمائش بھی ہوگی، امتحان بھی ہوگا، اور ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ یعنی سورہ بقرہ میں جیسے کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی رودات یعنی حالت نہ آئی۔ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی لکھتے ہیں خزان عرفان میں کہ اور جیسی سختیاں ان یعنی اگلے مسلمانوں پر گزر چکی ابھی تک تمہیں پیش نہ آئی،
یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچتی تھی. اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا عز و جل میں تکالیف برداشت کرنا قدیم سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے. ابھی تو تمہیں پہلو کسی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں ہیں. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے تشریف فرماتے. ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی حضور ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے, ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے, زمین پر گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے, آڑے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے, اور ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی. حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جس کیفیت میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کی تھی, آپ پر ایسی پریشانی اور ایسی مصیبت آئی تھی کہ ایمان لانے کی وجہ سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ پر اذیت کے ایسے پہاڑ توڑے گئے کہ لوہے کا ایک ٹکڑا بھٹی میں گرم کر کے سرخ لال کر دیا جاتا اور اسے چمٹے سے اٹھا کر حضرت خباب کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آزمائش تھی ان کی. اور اس تکلیف کو محسوس کریں کہ لوہے کی جلتی سلاخ جو سرخ لال ہو جائے اسے چمٹے سے اٹھا کر کسی کے سر پر رکھ دی جائے, تکلیف کیا ہوگی اس کی. یہاں تک حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آزمائش تھی کہ کفار آگ بھڑکاتے اور حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر لیٹا کر ان کی پشت پر انگارے رکھے جاتے, ان کی تپش سے چربی پگھل جاتی اور چربی کے پگھلنے سے انگارے بجھ جایا کرتے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا, ایسے امتحان سے آپ گزرے ہیں, مگر ان کے پائے استقلال کو جنبش تک نہ آئی, دین متین پر جمے رہے, ڈٹے رہے, اور آقا کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے آقا ہمارے لیے دعا کر دیں. بڑی آزمائش ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس فریاد پر, جو بخاری شریف کی حدیث ابھی میں نے آپ کو بیان کی, ان کی اس فریاد پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں مزید نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں, مزید ان کو حوصلہ بڑھا رہے ہیں, مزید ان کو پچھلے لوگوں کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے, تمہارے اوپر جو آزمائش ہو رہی ہے اس سے تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے, زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے, آڑے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے, اور ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی. یہ بیان کیا جا رہا ہے. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آزمائشیں آتی, خلفائے راشدین پر آزمائشیں آئیں, صحابہ کرام پر آزمائشیں آئیں, طرح طرح کی پریشان مصیبتیں آئیں, سورہ کہف نازل ہوتی ہے, دیگر سورتیں نازل ہوتی ہیں, اصحاب کہف کا تذکرہ ہوتا ہے, اصحاب کہف کا بیان ہوتا ہے کہ ان پر بھی دیکھو وہ بھی ظلم سے اور ظلم کرنے والوں سے بچنے کے لیے کہاں یہ لوگ چلے گئے, ان پر بھی مصیبتیں آئی ہیں, طرح طرح کی مصیبتیں آزمائشیں آئی ہیں, طرح طرح کے واقعات قرآن بیان کرتا ہے. پچھلی قوموں کے واقعات قرآن بیان کر کے کئی مقامات پر اگر ہم واقعات پر غور کریں تو کہیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو ڈھارس دی جا رہی ہے, کہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کو ڈھارس دی جا رہی ہے کہ ان پچھلی قوموں پر غور کرو, ان پر کیسی مصیبتیں, کیسی پریشانیاں اور کیسی آزمائشیں نازل ہوئیں, ان پر غور کرو. یعنی آپ اس پر غور کریں میرے مدینہ کے ناظرین کے معاملہ تو بڑا عمدہ اور سافٹ انداز سے چل رہا تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی کفار مکہ کے درمیان رہا کرتے تھے, انہی میں آپ نے اپنی زندگی کے ایام گزارے, لیکن جو ہی اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچایا, کوہ صفا پر تشریف فرما ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہے, کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں کریں گے, ہم نے آپ کو امین و صادق پایا ہے. ارشاد فرمایا تو پھر سنو, میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور اس طرح ان کو توحید کا پیغام دیا. بس کیا تھا, آزمائشوں کے, مصیبتوں کے, پریشانیوں کے دروازے کھلے,
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، انگلیاں اٹھا اٹھا کر آقا کی شان میں بے ادبیاں ہونے لگی۔ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کفار بداتوار کی گستاخیوں کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو آپ پر کوڑا ڈالا جاتا ہے، آپ کی شہزادی آپ کو دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم پاک میں جلوہ فرما ہو کر جب اللہ رب العزت کے حضور عبادت کرتے ہیں تو کوئی شخص آ کر میرے آقا کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر چادر اس زور سے کھینچتا ہے کہ میرے آقا کے چشمان کرم باہر تشریف لے آتی ہے، میرے آقا کے اوپر نجاست ڈال دی جاتی ہے۔ وہ آزمائشیں تھی، امتحان تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر طائف کا میدان اختیار کرتے ہیں، وہاں جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ طائف کے نوجوان میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے کر دیے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، لہو لہان کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا کے نالین مبارک آپ ہی کے خون سے تر ہو جاتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت بھی فرشتہ حاضر بارگاہ رسالت ہوتا ہے کہ آقا آپ حکم فرمائیے ان دو پہاڑوں کو ملا دو، یہ بستی آپ مل جائے گی، مگر رحمت العالمین نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ کا سفر جاری رہا، آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں۔ امیہ بن خلف کے آپ غلام تھے اور وہ سخت اسلام کا دشمن تھا۔ اسی آزمائش تھی کہ امیہ بن خلف سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا، اور وہ میرے آقا عاشق صادق زبردست عاشق رسول حضرت سیدہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑاتے، گلیوں میں گھسیٹتے، اور آپ احدن کے نعرے لگا لگا کر کفر و شرک کے حواریوں کا مزید منہ چڑھایا کرتے تھے۔ بے شعور لڑکے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک میں خراشیں پڑ جاتی اور خون نکلنے لگ جاتا تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ عین دوپہر کے وقت تپتی ریت پر میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ کیسی آزمائش تھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میرے آقا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نظر کرم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لیا، کیسی وجیح اور کیسی عظیم شخصیت تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر ان کا چچا اسلام دشمن کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچے چمڑے میں لپیٹ کر اوپر سے رسی باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ کیا تکلیف ہوگی ذرا سوچا کبھی؟ کچے چمڑے میں لپیٹ کر اوپر رسی باندھ کر دھوپ پہ ڈال دے، وہ بھی عرب کے صحرا کی تپتی دھوپ، کیا حال کرتا ہوگا یہ دھوپ، یہ تپیش اس وقت بدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مگر ان کے پائے استقلال کو جنبش تک نہ، آزمائش امتحان ایسی آیا کرتی تھی۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم عبادت کر رہے ہیں، کفار مارنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے آ جاتے، آقا کو چھوڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ معزز ترین شخصیت تھے مکہ معظمہ کی، لیکن اسلام لے آئے تھے، دین اسلام پر تھے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے غلام تھے۔ یہ کفار کا ظلم و ستم تھا۔ اسلامی بھائیوں، مدینہ کے ناظرین، یہ کفار کا ظلم و ستم تھا۔ کفار نے اتنی مصیبتیں، اتنی آزمائشیں اور اتنے کٹھن مراحل سے گزارا ہے ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اور صحابیات نے حبشہ ہجرت کی، 2 ہجرتیں ہوئی ہیں حبشہ کی طرف۔
گھر بار شہر سب چھوڑنا پڑا، اتنا ستایا کفار مکہ نے، اور وہاں بھی چین نہیں لینے دیا، وہاں بھی تنگ کرنے کے لیے پہنچ جاتے، مال و اسباب لے لیتے، نیزے مار کر صحابیات کو شہید کیا گیا۔ اتنے ظلم و ستم کیے، مگر زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں۔ آگے بڑھیے، آل یاسر، حضرت ام ہانی روایت کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا عمار، ان کے والد کا نام یاسر اور ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا، اور ان کے بھائی کا نام عبداللہ تھا رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں بھی سخت آزمائش کا سامنا تھا، ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ان کے اوپر کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اتنی آزمائش، اتنی مصیبتیں ان پر ڈھا دی جاتی تھی، کفار کا ظلم و ستم یہاں تک بڑھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ ماہ محرم میں اعلان نبوت کے 7ویں سال، اعلان نبوت کے 7ویں سال جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ بڑھتا اتنا بڑا کہ کفار تنگ آ گئے کہ کیا کریں، اور پھر ساتھ ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر افراد ایمان لے آئے۔ ان کی گھبراہٹ کا عالم دیکھ نہیں تھا، ان کی پلاننگ ہوئی، نہ رشتہ دیں گے، نہ اناج دیں گے، نہ کاروبار کریں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو ساتھ دیتے تھے، آپ کے قبیلے والے، سب کچھ، اور یہاں تک کہ آپ نے شعب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، کتنے؟ 3 برس کا عرصہ وہاں گزارا، اور اس قدر وہاں لوگ مصیبت میں تھے، آزمائش میں تھے، پریشانی میں تھے کہ درخت کے اور بیری کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، چمڑے کھا کر گزارا کرتے تھے، اتنی سخت تکلیف کے عالم میں 3 برس۔ 3 برس کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ 3 دن کی مصیبت تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، 3 گھنٹے کی مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، 3 دن 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رہا، اور جس طرح کا سوشل بائیکاٹ رہا وہ لکھ کر لگا دیا گیا تھا، وہ بھی ختم ہوا، اللہ کی مدد آئی، آزمائش والوں پر اللہ کی مدد آتی ہے جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مصیبت اور پریشانیاں یہ یاد رکھیے گا، یہ آتی ہیں اور نیک لوگوں پر، عام لوگوں پر آتی رہیں گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یوں ہی ہو گئے، ایسے ہی کیسے حالات ہوں گے کہ آپ شہید ہو گئے؟ میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم مولا تعالیٰ وجہ الکریم شہید ہوئے، یوں ہی کیسے حالات تھے کہ آپ شہید ہو گئے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دیے گئے، ایک بار نہیں کئی بار زہر دیا گیا، پھر سخت ترین زہر دیا گیا، یہاں تک کہ اندر کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگے، ایسا سخت زہر دیا گیا۔ اور پھر آگے آئیے تو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کیسی آزمائشیں تھی۔ کربلا کے میدان میں امتحان و آزمائش کا ایک منظر تھا کہ بیٹا بھی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہا ہے، بھائی بھی آنکھ کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، بھتیجے بھانجے سب آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ خود اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور اپنے نانا کے دین کو بچا لیا۔ اے مصیبت کا رونا رونے والے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو، بعض لوگ مصیبت میں کیا پتہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، یعنی کسی پر پریشان حال بپھر کر یہ کہتا ہے اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے،
یاد رکھیے ایسا کہنا یہ کھلا کفر ہے کہ اس قول میں رب العالمین کی سخت توہین اور اس آیت قرآنی کا انکار اور اس کی بھی توہین پائی جا رہی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ عز و جل صابروں کے ساتھ ہے. کہ پریشان حال کو چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہے کہ شہیدان و اسیران کربلا علیہ رضوان پر جو مصیبت آئی تھی وہ یقیناً مجھ پر آنے والی مصیبتوں سے کروڑوں گنا زیادہ تھی، مگر انہوں نے ہنسی خوشی برداشت کی اور صبر کر کے جنت کے حقدار بنے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما دے، یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما. شہید ہونے والا بیٹا پیاس والی زبان لے کر بارگاہ والد میں حاضر ہوتا ہے، امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے بیٹا صبر کر، کچھ ہی دیر کے بعد تو جام کوثر پیے گا. کیسے کیسے واقعات ہیں. 3 دن بھوکے پیاسے رہے مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا. آزمائش اور امتحان تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسی آزمائش اور امتحان تھی. ان کے گھر میں گھس کر کود کر آپ کو شہید کیا گیا. آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، اپنی فوج کو حکم نہ دیا کہ ان کا مقابلہ کرو. آزمائش اور امتحان پر ڈٹے رہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چلے کے ناظرین، قربانی کا، صبر کا، آزمائش کا سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے، شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے. نمرود نے آگ میں پھینکا، صبر. اللہ نے کیسی مدد فرمائی، آگ گلزار بن گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، صبر. اپنے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اس آزمائش اور امتحان میں پورے اترے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ. نظر چلی گئی اپنے بیٹے کی جدائی میں. انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھتے تو صبر کی تو داستان ہے. اتنے بنی اسرائیل کے ساتھ واقعات ہوئے کہ پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسی آزمائشیں ہوئی. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے میں آپ کو نام لے لے کر بیان کر رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام، آپ کسی کو نیکی کی دعوت دینے جاتے کہتے کہ ہمیں نہیں سننا، منہ پھیر لیتے. سارے 900 برس سے زیادہ آپ کے متعلق لکھا ہوا تبلیغ دین، نیکی کی دعوت آپ نے پیش کی، 100 لوگ بھی مسلمان نہیں بنے. کیسی آزمائش تھی، کیسی آزمائش تھی. اسی طرح کئی صحابہ کرام کے واقعات، اگر صحابہ کرام کی آزمائشوں کے واقعات بیان کریں تو گھنٹوں چاہیے، گھنٹوں. لیکن یہ صرف ایک ذہن بنانے کے لیے چند واقعات میں نے عرض کیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امتحان، آزمائش، مصیبتیں، پریشانیاں یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان آزمائشوں پر، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. مصیبت میں حکمت سنیے اور جھومیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مومن بندہ تیری اطاعت کرتا اور تیری معصیت یعنی نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا ہے اور اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور کافر تیری اطاعت نہیں کرتا بلکہ تجھ پر اور تیری معصیت یعنی نافرمانی پر جرت کرتا ہے، لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا اور اس کے لیے دنیا کو شادہ کر دیتا ہے. آخر اس میں کیا حکمت ہے نا؟ سوال کیسا ہے؟ سوال کیسا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی فرمائی، بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں، اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں
مومن کے ذمہ گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، تو یہ آزمائش اور مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں گا. اور کافر کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں، نہیں کچھ جیسے کام آپ نے دیکھا وہ چھوٹے موٹے کر دیتے ہی ہوتی ہے، تو میں اس کے لیے رزق کشادہ کرتا، مصیبت کو اس سے دور رکھتا ہوں، یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا. کتنی زبردست حکمت ہے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ صبر کرے. حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات نہ سو سکا. میں نے دوسرے روز اپنے چچا جان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا. اس بات کو میں نے 3 بار دہرایا. اس پر انہوں نے فرمایا تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں. اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہے مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. تو مصیبت چھپانے کی فضیلت بھی سنیے. ذہن بنتا ہے نا ایسے. کہ تکالیف و شکوہ کرنے کے بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے مصیبت دور نہیں ہو جاتی بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. بلا ضرورت مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. یعنی آدمی تنگ آ جائے اس کے بجائے یہ اچھا نہیں کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ یار آپ بتاتے ہی نہیں ہو. کیا اچھا آدمی تنگ آ جائے کہ یار جب دیکھو روز اب آپ کو پریشانی ہے کوئی نیند نہیں ہوئی. اب آپ نے صبح اٹھ کر کسی کو بولا یار رات کو نیند نہیں ہوئی. اب کیا یہ آپ کی نیند اڑ گئی، تھکن اتر گئی، فریش ہو گئے؟ نہیں نا. ایک آزمائش ہے، صبر کرتے ہیں. مطلب بولو چلو ادھر بولو یا جہاں مطلب کوئی بات تو کوئی حل تو نکلے کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر صاحب کئی دنوں سے نیند نہیں آ رہی تو ڈاکٹر صاحب کوئی علاج کرے گا. اب آپ کسی اور کے پاس آ گئے، نہ ڈاکٹر نہ طبیب نہ حکیم کچھ بھی نہیں. ہاں چلو کوئی دعا کی غرض بھی ہو تب بھی بندہ چلو بہت سارے راستے نکلتے ہیں کہ میں ایک آزمائش میں دعا کرے اللہ میری آزمائش دور فرما دے. تو دعا تو ہو ہی جائے گی نا، آپ کی آزمائش دور ہو جائے گی. روزانہ کسی سے ملیں گے تو اپنا دکھڑا روتے جائے. اور بعض کو بات برائے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے دکھڑے روتا ہی رہتا ہے. تو یوں دکھڑے رونے سے پریشانی اور مصیبت کم نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت یہ کہ ایسے میں نے بزرگوں کے واقعات پڑھے ہیں کہ برس اپنی تکلیف گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے تھے. کسی نے کہا کیوں نہیں بتاتے؟ کہتا گھر والوں کو تکلیف بتا کر میری تکلیف کم نہیں ہونی، میرے گھر والوں کی تکلیف بڑھ جانی ہے. دیکھ کیسا پیارا مدنی پھولتا. یعنی آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں آپ کو اپنی تکلیف بتاتا ہوں تو آپ تکلیف دور تو نہیں کر سکتے مگر میری تکلیف کا سن کر آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوگا. یار ارے یار تو میں کیوں آپ کو تکلیف میں ڈالوں جبکہ میری تکلیف کم نہیں ہو رہی ہے، میری پریشانی کم نہیں ہو رہی ہے. میں اس اجر و ثواب پر کیوں نہ نظر رکھوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے پر اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. رکتا کیوں نہیں ہوں، ٹھہرتا کیوں نہیں ہوں، ضبط کیوں نہیں کرتا ہوں، میں بول پڑتا ہوں. میں بول پڑتا ہوں معاذ اللہ لوگ کفر بکتے ہیں مصیبت میں پریشانی میں، دھڑا در کفر بکتے، دھڑا در کفر بکتے. امیر سنت اپنی کتاب کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 168 پر لکھتے ہیں یہ جملہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہوئے. جواب اس جملے میں اعتراض کا پہلو نمایاں ہے اس لیے کفر ہے.
کسی نے کہا شاید اللہ عز و جل کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں، میری دنیاوی خواہشات اس نے کبھی پوری نہیں کی، زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، جس کسی سے محبت کی وہ دور چلا گیا، میرا ہر خواب ٹوٹا، میرے تمام ارمان کچلے گئے، اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پر کیسے ایمان لاؤں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ معاذ اللہ۔ جواب، مذکورہ کلمات رب کائنات و شدید اعتراضات سے پر اور کفریہ سے بھرپور ہے، نیز قائل نے اپنے ایمان سے خود ہی انکار بھی کر دیا، یہ کلمات کہنے والا کافر و مرتد ہے۔ کاروبار ختم ہو گیا، مصیبت آئی، تھاک سے اعتراض، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مصیبت و پریشانیاں یہ جو آتی ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ تو یقیناً رب الانام عز و جل کے ہر کام میں کثیر حکمتیں ہوتی ہیں، ان حکمتوں تک ہماری عقل ناقص کی رسائی نہیں۔ کبھی بندے کو پریشانی میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو مٹایا یا درجات کو بڑھایا جاتا ہے، بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی کام میں اپنے لیے بہتری سمجھتا ہے، حالانکہ وہ کام اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اپنی حکمت عظیم سے اس سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر ہے کہ قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری جن دعاؤں کی قبولیت کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، وہ بھی در حقیقت مقبول ہی ہیں۔ چنانچہ اللہ کہ پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو جلد ہی اس کی دعا کا نتیجہ زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے، یا پھر اس جیسی کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مقبول نہ ہوئی تھی، تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، یعنی سب آخرت کے واسطے جمع کر دی جاتی۔ ہم بہت ہی بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا صبر دے جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو میں آپ کو صبر سے متعلق چند مدنی پھول عرض کر رہا تھا۔ یاد رکھیے صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے صبر۔ حضرت سیدہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی ایذا پر صبر نہیں کرتا۔ لوگوں میں رہتے تو تکلیف ہوتی ہے نا، ملنے میں، بات کرنے میں، طرح طرح کی لوگ تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو اس سے متعلق یہ روایت۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیے، جس سے کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اس مصیبت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر چکا ہو تو اللہ عز و جل اس کے لیے وہی ثواب لکھے گا جو مصیبت کے دن لکھا تھا۔ اللہ کرے گا یہ ہمیں پڑھنے کی عادت ہو جائے، وہ بڑی آسان ہے، تو پڑھتے رہتے ہیں لوگ۔ تو یہ صرف لوگ موت کے وقت پڑھتے ہیں، کسی کی موت کی خبر دو نا کہ فلاں مر گیا، انتقال کر گیا، تو یہ پڑھتے ہیں۔ یہ مصیبت کے وقت پڑھنے والی دعا ہے، یوں سمجھے، یا ورد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ پڑھنے کی عادت پیدا کیجئے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت تھی جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے۔ تو یوں لوگوں کے ساتھ رہنے میں جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے اور اس پر صبر کمانا چاہیے اور اس صبر پر اجر کمانا چاہیے۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو سکے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، چنانچہ وہ حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہاڑ پر گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ کی عبادت کروں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا گھڑی بھر کے لیے مسلمان کی صحبت میں رہ کر مشقتیں برداشت کرنا 40 سالہ تنہائی کی عبادت سے بہتر ہے، اور ایک روایت میں 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے ہائے. اور مدنی پھول سنیے. حدیث شریف میں ہے، علم مومن کا دوست ہے، اور حلم یعنی بردباری برداشت اس کا وزیر، اور عقل اس کی رہبر، اور عمل اس کا نگران، اور مہربانی اس کا باپ، اور نرمی اس کا بھائی، اور صبر اس کے لشکر کا امیر یعنی جرنیل ہے. یہ ہے صبر. صبر کی 3 قسمیں ہیں. مصیبت پر صبر، عبادت و اطاعت کی مشقتوں پر صبر، نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روکنے پر صبر. مثلا مصیبت میں بے قراری اور بے چینی کے اظہار کو جی چاہا مگر دل کو قابو میں رکھا، اور کوئی شکوہ و شکایت زبان پر نہ لائے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو یہ مصیبت پر صبر یعنی صبر کی پہلی قسم ہے. ہمارے عموماً اسی کو صبر کہتے ہیں کہ مصیبت پر یہ صبر ہوتا ہے. نہیں، صبر کی 3 قسمیں، اور اس پر بھی ہم تو فیل ہے نا. ہمارا تو پاؤں پھسلا گالی، کسی نے موٹر سائیکل ماری تو معاذ اللہ گالی. گالی تو یوں دیتے جیسے کہ کوئی مطلب کیا نیک آدمی جیسے دعائیں دیتے ایسے برا آدمی گالیاں دیتا ہے. معاذ اللہ، چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہیلپنگ ورب میں کہتا ہوں گالی کو، تو آج کل سینٹنس پورا نہیں ہوتا اس کے بغیر. چھوٹ میں گالی، چھوٹ میں گالی، چھوٹ میں گالی، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. زبان قابو ہی نہیں آتی. یعنی بے صبری بھی کرتا ہے اور گالی دے کر گناہ بھی کماتا ہے. عقل پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے. مت کٹ گئی جس کو کہتا ہے نا، مت کٹ گئی. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ اس سے کوئی نہیں. آپ کہیں سے جا رہے ہیں، کسی نے کوڑا پھینکا، اب کوڑا گرا، اب گر گیا، چلو گر گیا، غلط کیا، اسے نہیں پھینکنا چاہیے تھا. میں بھی بولتا ہوں بھائی نہیں پھینکو یار، کیوں پھینکتے ہو نیچے؟ گھر کے باہر ڈسٹ بن رکھ لو نا، گھر کے اندر، گھر کے باہر بھی گھر کے اندر بھی رکھو. نہیں پھینکو. اب پھینک دیا نا اس نے، غلطی ہو گئی نا اس سے. اوے جانتا نہیں ہے، ابے نیچے او جو وہ پورا تعارف کروائے گا اس کو نا. اسے پھینک کر غلط کیا. اب یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ثواب کما رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جبکہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں سے گزر رہے تھے، اوپر سے کوڑا گرا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. لوگوں نے حضور یہ شکر کا کون سا مقام ہے؟ ارشاد فرمایا جس پر آگ پھینکنی چاہیے اگر کوڑا پھینک کر اکتفا کر لیا گیا تو مقام شکر نہیں ہے. اللہ والوں کی سوچ کیا مدینہ مدینہ سوچتی. ایک بزرگ کی زوجہ کہ انگوٹھے کو ٹھیک ٹھاک چوٹ لگی، مسکرا رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہ ہو تو رہی ہے، مگر اس پر جو صبر ملتا ہے نا، صبر مل رہا ہے نا، اس کو سوچ کر مجھے میرا تکلیف چلے گی، مجھے خوشی نصیب ہو رہی ہے. یہ کیسی سوچے تھے ان کی، کیسا انداز تھا ان کا. مصیبتوں پر صبر. یا تو اب بیچارے کا اسکوٹر کا بریک فیل ہو گیا، یا تیز چلا رہا تھا، اچانک سگنل آ گیا، آپ نے مارا بریک، اس نے مارا بریک، نہیں لگا ٹھا. اب اتریں گے نیچے، پہلے گاڑی کا بمپر دیکھیں گے. کیوں؟ اندھا ہے. اب اس کے بھی 2 آنکھیں، اندھا تو تھا نہیں. اس سے بھی اتر کر بتانا ہے کہ میرے کو یہی پتا ہے کہ ناک کدھر ہے، منہ کدھر ہے. وہ مارے گا پہلے ہاتھ، اور آپ بھی مارو گے. بھائی اگر آپ نہیں اترتے، آپ کی اپنی گاڑی ہے، نہیں اترتے تو کیا؟ چلو اترا، چلو بالفرض کو ایسی صورت بن بھی گئی تو لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ اگر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی نقصان کا مطالبہ کرنا ہی ہے تو کرنے کے کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا. لڑ کے ہی کام کرنا. ہمارے یہاں تو چھوٹ پہ لڑنا ہی ہے یار، بدلا ہی ہے.
برداشت ہے ہی نہیں، صبر ہے ہی نہیں. کوئی سائڈ مار کر نکل جائے گا، اب پتہ ہے کہ کار ہے، شیشہ چڑھا ہوا ہے، اندر اے سی چلا رہا ہے، پھر بھی روڈ پہ گالیاں دے رہا ہے اس کو. وہ سن تھوڑی رہا ہے. کس کو سنا رہا ہے گالی؟ نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے اپنی گالیاں. فرشتوں سے حیا نہیں کرتا. وہ غلط کیا، اس نے تم کو غلط سائڈ ماری، میں مانتا ہوں بھائی، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چوٹ لگ گئی، کوئی ایسا کسی نے تکلیف دے دی، تو صبر کب کرو گے بھائی؟ کیا کوئی جی حضور کیا حال ہے آپ کے، ماشاءاللہ کتنے حسین لگتے ہیں، تو کیا آپ اس پر صبر کرو گے؟ آپ اس نے میری تعریف کیوں کی؟ کیا تعریف پر بھی تکلیف ہوتی ہے؟ صبر تو کیا تکلیف پر جاتا ہے، اور آپ تکلیف پر چلا رہے ہو. بس صبر کب کریں گے آپ؟ جب آپ کو کوئی تکلیف دے گا. کسی نے تکلیف دی نہیں تو صبر کدھر کا بھائی؟ کسی نے پریشان کیا ہی نہیں، کوئی مصیبت آئی نہیں، تو تکلیف صبر کس چیز کی؟ وہاں تو شکر ہے اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو شکر بھی کرنا چاہیے. تو لو اس پر بھی آئے روایت سنو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ صبر میں، دوسرا شکر میں. اب کوئی نعمت ملے تو شکر کرو. مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں. مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. اپنے سے نہ شکر ادا ہوتا ہے نہ صبر ہوتا ہے. ہمارا تو حال عجیب و غریب. اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت صبر کرنے والے سوچ عطا فرما دے. بہت موقع ملتے ہیں سڑکوں پر، ٹریفک میں، بس میں، ویگن میں، رکشے میں، ٹیکسی میں، پڑوسی کے ساتھ، بھائی بہن، والد والدہ، ہر جگہ صبر کا موقع بہت ملتا ہے، کیونکہ یہاں زبان کسی کی قابو میں نہیں ہے. اتنی زبان سے لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے، اتنی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، مت پوچھو بات. تو صبر کرو نا، اور نیکی کی دعوت بھی دے کہ وہ تکلیف نہ دے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بلا اجازت شرعی دل آزاریہ کر کے گناہ کمائے نہ اپنے صبر کماوے، نہیں، وہ گناہ نہ کماوے، لیکن حالات بہت عجیب و غریب ہیں. تو صبر کرنا سیکھیں، ضبط کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، اور دین پر ڈٹے رہیں. نیکی اب دوسری قسم، جیسے سردی کے موسم میں عبادت و اطاعت کی مشقتوں پر صبر کرنا. اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، نماز فجر پڑھنی ہے، گیزر بھی نہیں ہے، اب ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے نا، نماز پڑھیں گے. یہ اطاعت اور عبادت پر صبر کرنا ہے. دل پر جبر کر کے ان کاموں کو کر گزرے، اٹھنے کا جی نہیں چاہتا، اٹھنا ہے. اس طرح نیکیوں پر صبر کرنا سیکھیں، اس پر بھی اجر ملے گا. اور تیسری قسم ہے وہ ہے اس پر گناہ پر صبر کرنا، نفس کو گناہ کی طرف جانے سے روکنے پر صبر کرنا. یعنی اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حرام کے پیسوں سے عیش کر رہا ہے، ہمارا بھی دل عیش کو چاہتا ہے، مگر دل کو حرام کی طرف جانے سے روک لیا. یہ تیسری قسم ہے صبر کی. منہ ادھر ادھر غیبتیں بس اٹکی ہوئی ہے، پھینکوں میں اس کو، صبر کر لو یار، پی جاؤ، غیبت مت کرو. ادھر ہے بس بول دوں میں اس کو، صبر کر لو یار، مت بولو یار. صبر کرو، صبر کرو اور صبر کرو. انشاءاللہ صبر کرتے رہیں گے، اور لڑائی جھگڑا مار دھار ان تمام چیزوں سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر سے مدد کرنے کو فرمایا ہے. صبر اور نماز سے مدد چاہو، صبر اور نماز سے مدد چاہو. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی. وہ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور فرمایا ہم نے اللہ عز و جل کے اس حکم پر عمل کیا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اللہ ہمیں بھی عمل کا جذبہ عطا فرمائے اور نماز کی طرف بڑھنا نصیب فرمائے. آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر کوئی ایسا وقت آتا تو ہم نماز کی طرف تشریف لے جاتے، صبر کرتے. میں نے وہ پیچھے سے میں نے کافی واقعات آپ کو بیان کیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرنے والوں کا بڑا مقام ہے. اس میں زبان کی حفاظت، اپنے اعضاء کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت. جو پریشانی مصیبت آئی اس پر صبر کر کر اپنے اجر کو بھی بچا لیجئے.
انشاءاللہ بہت 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 فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔